ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. یاد رکھیے دلوں کی سختی کی وجہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اور بار بار کی نافرمانی. جب انسان ایک دفعہ نافرمانی کرتا ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، پھر جب دوبارہ غلط کام کرتا ہے تو کم پریشانی ہوتی ہے، تیسری چوتھی بار پھر پریشانی ختم ہو جاتی، پھر انسان اس گناہ میں مزے لینے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر سے اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی مٹ جاتا ہے اور پھر دل مریض ہو جاتا ہے. اور جب دل مریض ہو جاتا ہے تو انسان کو ہدایت نہیں ملتی. پھر کوئی لاکھ سمجھائے اس کو، قرآن مجید کی بڑی بڑی آیات پڑھ جائے، قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس کے دل میں نہیں جاتا اور اس کا عمل تبدیل نہیں ہوتا. اس لیے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانیاں زہر قاتل کی طرح ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں. تو یہاں بنی اسرائیل نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوا؟ یا اس میں بہت تعویلیں کی تو ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. کبھی آپ نے مری کے راستے میں یا کسی اور جگہ پر دیکھا جہاں سے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں؟ مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ہماری آنکھوں کی طرح زمین کے آنسو ہیں، کہ جیسے ہم روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جھڑیاں لگ جاتی ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ چشمے کے مقام کو پہنچے کہ نکل کہاں سے رہا ہے، تو اس کا جو نکلنے کا مقام ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. تو جیسے زمین بھی اللہ کے خوف سے رو رہی ہو، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں. قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے. یعنی کچھ لوگ بظاہر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت سٹبن ہو اور ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی، اور وہ غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی کچھ سخت ہوتے ہیں. لیکن پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کی بات ان کے اندر اس طرح جاتی ہے کہ جیسے زلزلے سے بعض اوقات بڑے بڑے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں اور نیچے سے پانی کی نہریں نکل آتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے اندر خیر کا پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ اندر دریا ہیں لیکن اوپر ایک دیوار آئی ہوئی ہے، جہالت کی، غفلت کی، دنیا کی محبت کی. لیکن جب قرآن سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کریک آ جاتے ہیں اور اندر کی خیر پھٹ کر باہر نکلتی ہے اور بڑے پیمانے پر دوسروں کو بھی سیراب کرتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک عرصے تک نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی آیات ان کے دل پر اثر کرتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل کی طرح کہ جن پر اللہ کی آیات اثر نہیں کرتی. آپ نے دیکھو کہ جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اسے تعلیم القرآن کے کورسز کرتے ہیں، ان میں یہ تینوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ آیات ان کو رلاتی ہیں اور وہ روتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی تنہائی میں روتے ہیں، کبھی کلاس میں روتے ہیں. اور کچھ لوگ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان پہ اثر نہیں کرے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر کریک آ چکے ہوتے ہیں اور ان کی خیر پھوٹ کے باہر آ چکی ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کافی دن تک کچھ نہیں مانتے، پھر یکا یک اللہ کے آگے گر جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخری وقت تک کچھ نہیں سیکھتے. ان کی مثال بنی اسرائیل کی طرح ہے. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر لوگ ایسے کرتے ہیں، اس سے قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں لوگوں کا قصور ہے کہ ان کے دل کس طرح ہیں اور وہ اس کو کس طرح لے رہے ہیں. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ ایسے سنگ دل لوگ بات مان جائیں گے، دین ان کی زندگی میں داخل ہو جائے گا. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، مگر اس گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی. یعنی وہ خود کو نہیں بدلتے، اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اچھے بھلے جانتے ہیں. اللہ کے حکم کو اس طرح نہیں لیتے جیسے وہ ہے، اس کے اندر تعویلیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے من مانے مطلب پہناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ اس چیز کا قرآن سے دور پار کوئی واسطہ نہیں ہوتا.